illallah, Imam Hassan رضی اللہ، لا الہ الا اللہ، امام حسن 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 رضی اللہ، لا الہ الا اللہ، امام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد وکل انبیاء والمرسلین وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کیونکہ یہ ایک آئی ڈی جو ہے، نام میں اچھے ناموں کو نہیں بتانا چاہتا کیونکہ اس کا نام ایسا ہے کہ ہم لیں گے تو بزرگوں کے نام پر ہے اور سلسلے سے جڑا ہوا نام ہے، تو میں نام نہیں بتاؤں گا. سب کو معلوم ہے، میں آئی ڈی ڈال دوں گا، اس کی ایک امیج ڈال دوں گا تو آپ پہچان لیں گے. اس کو میں حجام بے وارسی کہتا ہوں، حجام بے وارسی. وہ حجام بے وارسی بہت سے ایسے میرے ویڈیوز ذکرات کے، خانقاہ کے اور بیانات کے ڈال کر، کٹ کر ڈال کر اس پر ڈینجر مارک لکھتا ہے، نیا فساد لکھتا ہے، فلاں کا گستاخ کر لکھتا ہے اور لوگوں میں یہ پروموٹ کرتا ہے، وائرل کرتا ہے. اور کچھ اسی جیسے ناسبی قسم کے لوگ، وہ بھی بے وارسی اور وہ بھی حجام بے وارسی لوگ، وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس ویڈیو کو دلیل بن جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم نے کیا. دیکھو یاد رکھ لو، پہلی چیز اس کی آئی ڈی کھولو اور اس کا پروفائل چیک کرو، وہ ہائڈ کر ہے. وہ اپنا پروفائل بھی چھپاتا ہے، اپنا نام بھی چھپاتا ہے، اپنی پہچان بھی چھپاتا ہے. اور یاد رکھ لیں، جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے وہ چور ہوتا ہے. جس طرح کوئی لاولد ہوتا ہے جس کا والد نہیں ہوتا، اپنے والد کا نام چھپاتا ہے، اپنا نام چھپاتا ہے، تو سمجھ لینا لاولد ہے، کوئی لاولد ہے، اس لیے چھپاتا ہے. تو بہت سے ویڈیوز وائرل کرتا ہے، چھوٹے کاٹ کر. جیسے پرسوں ایک حال ہی میں ویڈیو وائرل کی، بہت سے کیا ہے، ایک ویڈیو وائرل کی جو سارے لوگ مجھے ڈال کے ٹیگ کر کے دکھا رہے ہیں، کیا صاحب. تو اس کا میں ایک بادلیل ایک جواب دینا چاہتا ہوں جو قرآن اور حدیث کے مانند ہے. اس نے ایک ویڈیو وائرل کی جس میں ہمارے سلسلے کا ذکر چل رہا ہے اور اس دن امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہمارے خانقاہوں میں سج رہا ہے. یہ قدیم زمانے سے اہل سنت کے یہاں اور سارے عالم اسلام کے یہاں خانقاہ یہاں امام حسن کا دسترخوان سجتا ہے. تو امام حسن کا دسترخوان سج رہا ہے، محفل ذکر تھی اور ہمارا ذکر لا الہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد میں جو ہمارا ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ فاطمہ کنید اللہ، لا الہ الا اللہ امام حسن کرم اللہ، امام حسن ولی اللہ، امام حسن رضی اللہ، امام حسن حجج اللہ. یہ سب جس کی عنوان ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ ان کی شان میں ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو اس نے وہ کاٹ کر ایک ویڈیو اور اوپر لکھ کر یہ امام حسین کو کیا بتا رہے ہیں کر کے. یہ پاگل کو اتنی سمجھ نہیں، اتنا جاہل، ان پڑھ، تکڑ گدھا ہے، منافقت میں اتنا اندھا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ حسن اور حسین میں فرق کیا ہے. وہاں پر ذکر چل رہا ہے لا الہ الا اللہ امام حسن رضی اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور امام حسن سے اللہ راضی ہے. اور اس کے بعد چل رہا ہے لا الہ الا اللہ امام حسن حجج اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور امام حسن اللہ کی حجت ہے. لا الہ الا اللہ امام حسن نور اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور امام حسن اللہ کے نور ہے. یہ امام حسن کے تعریف میں قرآن اور حدیث کے مانند یہ سب جوابات ہیں. یہ اصل میں درود جیسا ہے. تو اس نے ایک فتنہ فساد برپا کیا اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنا کیا. بہت سے لوگ دشمن ہیں کیونکہ ہم اہل بیت کی شان کرنے والے، ہم غوث اعظم دستگیر کی شان کرنے والے اور کھل کر دکھانے والے، بولنے والے. کیونکہ جو قرآن اور حدیث میں ہے اس کو چھپا کر، اپنی آئی ڈی چھپا کر، اپنی پہچان چھپا کر ہم گیدڑوں جیسے کام نہیں کرتے ہیں. ہم حیدر کرار کو ماننے والا، ہم کراریت سے کام کرتے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں. ہمارے پیر و مرشد نے بھی یہی سکھایا
اور غوث اعظم دستگیر کے سلسلے کا بھی یہ عنوان ہے، جو کچھ کرو کھل کے کرو۔ تو لوگوں میں ایک تضاد ہے، ان پڑھ جاہل دنیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے صرف محمد رسول اللہ جوڑنا ہی صرف یہی نہیں ہے۔ دیکھو، میں کچھ کلمات پڑھتا ہوں، یہ آپ سب نے سنے ہیں۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الودود الامین، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہر نبی کے ساتھ یہ کلمات جوڑ سکتے ہیں، ہر ولی کے ساتھ یہ کلمات جوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ادھر کوئی غلطی کی تو اگر ہم نے امام حسن کو معاذ اللہ نبی کہا یا رسول کہا تو یہ ہمارا منافقت کا کام ہے، یہ اس سے ہم لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ہم لوگ شرک کر دیتے ہیں۔ نہ ہم نے امام حسن کو، نہ امام حسین کو، نہ مولا کائنات کو، نہ ائمہ اہل بیت کو، نہ ہم نے ان کو نبی کہا، نہ ان کو رسول کہا، ہم نے ان کو ولی کہا، اللہ کا نور کہا، اللہ کی حجت کہا، اللہ کی رضا کہا، اللہ کی رحمت کہا، اللہ کی برکت کہا، اللہ کی جو کچھ بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو مرتبے ہیں وہ سارے مرتبے اہل بیت پر ہیں۔ سوائے اہل بیت نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے۔ باقی کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومنیت کا مرتبہ ہے، ولایت کا مرتبہ ہے، سب مرتبے میرے اہل بیت کے پاس ہیں۔ تو اس کو لے کر لوگوں میں انتشار پیدا کرنا، اور یہ بھی بے وقوف ایسے گندے قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جاہل ہیں، نہ ان کو 5 کلمے پتہ ہیں، نہ ان کو وضو کرنا آتا ہے، نہ صحیح میں غسل کرنا آتا ہے، نہ ان کو بول و براس کر کے کس انگلی سے دھونا، کس ہاتھ سے دھونا وہ بھی پتہ نہیں۔ یہ لوگ اٹھا کر کہ لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فارڈ کرتے ہیں، دیکھو یہ نیا فتنہ ہے، انہوں نے لا الہ کے ساتھ امام حسین کو نہیں، اصل میں تھا وہ حسن۔ یہ پاگل کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا بغض کینہ کپٹ میں کہ اصل میں وہ حسن کے پر تھا، اس نے حسین رضی اللہ ڈالا برکت۔ کیا اللہ سے، کیا امام حسن یا حسین علیہ السلام کیا رضی اللہ نہیں ہے؟ اللہ ان سے راضی نہیں ہے؟ کیا امام حسن حسین برکت اللہ نہیں ہے؟ اللہ کی برکت نہیں ہے ان پر؟ لا الہ الا اللہ امام حسن کرم اللہ، اللہ کا کرم نہیں ہے؟ ارے کوئی اچھے مولوی کو، اچھے پیر کو، اچھے عالم کو تو پوچھ لیتے کہ یہ کیا کلمات غلط ہیں یا کفریہ ہیں۔ تم نے یہ کلمات کو لوگوں میں انتشار جیسا بیچ کر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ امام حسین کی شان میں اگر کوئی کہتا ہے اس کو فسادات کرنا اور اس کو ساری دنیا میں بدنام کرنا، یہ تمہارے بغض اہل بیت کی نشانی ہے۔ تمہیں بغضی ہو، تم بغض رکھتے ہو اہل بیت سے۔ جہاں پر حسن و حسین کی شان میں، علی مولا کی شان میں تم کو جب بھی یہ باتیں سننی پڑتی ہیں جو قرآن اور حدیث کے تحت ہیں تو تمہارے پیٹوں میں مروڑ ہوتا ہے، اور دنیا کو یہ اہل بیت کی شان جہاں پر بھی بولی جاتی ہے، جو بھی حقانیت بولی جاتی ہے، وہ پکڑ کر تم لوگوں کو انتشار ڈالتے ہو کہ انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے ایسے کر دیا۔ ارے پاگل تکڑ گدوں، دیکھ لو، پہلا جو ہمارا اسلام کا فرض ہے وہ شہادت کلمہ ہے۔ کلمہ بھی کیسے پڑھتے ہیں یاد رکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہاں پر نہیں کھڑنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جہاں پر میرا نام آتا ہے وہاں پر درود اس کے اوپر لازم ہے، اور جہاں پر درود ہوتا ہے وہاں صرف میرے اوپر درود نہیں، اگر میرے اوپر پڑھو گے وہ ناقص درود ہوگا، میری آل کے اوپر بھی پڑھنا ہے، میرے اہل بیت کے اوپر پڑھنا ہے۔ جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا۔ اب بتا رہے، اب بول، جب تو بھی اس پر
کاربند ہے، 70 پر 2 فرقے بھی یہ کاربند ہیں کہ سرکار دو عالم کا نام آتے ہی ہم کو درود پڑھنا اور درود میں اہل البیت کا نام بھی لینا. اگر نہیں لے گا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی. تو بتا تیرے کلمے میں کیا آل محمد آ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آل محمد کو کھولے گا تو وہاں پر علی رہیں گے، زہرا رہیں گے، حسن رہیں گے، حسین رہیں گے. تو جانے میں نہ انجانے میں بھی تو بھی پنجتن کے نام، اہل بیت کے نام کلمے میں لیتا ہے. اب تجھے کیا کرنا، تجھے کیا بولنا؟ اب بولے گا کلمہ بدلا دیا. ارے بے وقوفوں، تم حسد کرتے ہو اہل بیت سے، تم ناسبی ہو، خارجی ہو، منافق ہو. اس لیے اسی طرح کی ویڈیوز کو کاٹ کر لوگوں میں ڈالتے ہو. اور یہ بے وقوف ہیں، یہ لوگ یہ پکے بے وقوف ہیں، جاہل ہیں. یہ جاہل لوگوں کو ڈال کر کیا دکھانا چاہتا ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے؟ کیا تو ہم کو ٹرول کر دنیا سے ہم کو لڑانا چاہتا ہے؟ ارے بے وقوف، کیا سمجھتا ہے؟ پرسوں ایک ویڈیو بنایا، میں نے کہا کہ امیر المومنین قرآن اور حدیث سے مولا کائنات ہی امیر المومنین ہے، انہی کا نام امیر المومنین ہے. باقی جتنے بھی ہیں امیر المسلمین ہیں. تو ڈال کر یہ کہا کہ یہ فلاں صحابہ کا گستاخ ہے. ارے تو سنیوں کی کتاب سے دکھا کہ سوائے علی کے امیر المومنین کسی کو بھی نہیں کہا گیا. تم لوگ بنا لیے یہ سب چیزیں. بہرکیف ہم کو بحث نہیں کہ یہ بات تھی، یہ بتانا تھا کہ جو بھی ہمارے ذکرات ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے خانقاہ کے اوراد ہوتے ہیں، اب یہ لوگوں میں انتشار کر لوگوں میں یہ ڈالنا، اور یہ پاگل لوگ جو پہلے سے ہمارے دشمن رہتے ہیں، ان کو حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے. کیوں؟ ہم لوگ مولایت کا کام جڑ کر کرتے ہیں، تو جڑ کر جم کر کرتے ہیں. تو ان کو کیا ہے اصل میں یہی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، مولایت کا کام اتنا زبردست ہو رہا ہے. مولایت کا مطلب یاد رکھ لیں، مولایت کا کام مطلب اللہ کا کام، مولایت کا کام مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام، مولایت کا کام مولا علی کا کام، مولایت کا کام فاطمۃ الزہرا 12 امام 14 معصومین کا کام. کیوں؟ اللہ کے ناموں میں مولا ہے. قرآن میں بھی اللہ کو مولا پکارا گیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مولا کہا، پھر علی کو بھی مولا کہا. اب مولایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مولا، میرا رسول مولا، میرا علی مولا، میرا حسن مولا، میرا حسین مولا، میری زہرا مولا تھی، میرا زین العابدین مولا. سارے 12 کے 12 امام ہمارے مولا ہیں. کیا اب مولایت جیسے ہندوستان کے اندر ہم لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو محمدی کہا جاتا ہے، محمڈنز کہا جاتا ہے. اور ہمارا قانون بھی ہندوستان کا محمڈن لا پہ ہی چلتا ہے مسلمانوں پر. اب قرآن اور حدیث سے کہیں پر نہیں کہ وہ محمڈنز ہیں کر کے، وہاں جہاں پر بھی قرآن میں ہے وہ مسلم کہا، اسلام کہا، مومن کہا. اب جو محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ محمدی ہوا نہیں ہوا. اب جو مولا محمد کو مانتا ہے وہ حدیث کے معنی، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا، میں جس کا مولا، اپنے آپ کو خود کہا کہ میں مولا ہوں، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا علیہ السلام. تو اس سے کیا بات چلی کہ اللہ بھی مولا ہے. چڑھتے چڑھتے ممبر پر، کجاوے کے ممبر پر غدیر کے دن سرکار دو عالم نے یہ ذکر کرتے کرتے چڑھا، یا اللہ مولا یا اللہ، یا اللہ مولا یا اللہ، یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے، یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے، یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے. چڑھتے چڑھتے جب ممبر کے اونچی جگہ پر آئے تو وہاں پر بہت سا بڑی بلیغ خطبہ دیا. کہا من کنتو، میں جس کا مولا ہوں، اللہ رسول کا مولا ہے، مصطفیٰ جس کے مولا ہیں، علی اس کا مولا ہے. اور خدا کی قسم یہ مولایت کے کام کو روکنے والے یاد رکھ لو، انہوں نے اللہ کے کام کو روکا، رسول کے کام کو روکا، علی کے کام کو روکا. اللہ مولا ہے، محمد مصطفیٰ مولا ہیں، علی مولا ہے. مولایت کا کام روکنے کا مطلب اللہ کو روکنا، اللہ کے کاموں کو روکنا، وحدانیت کو روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف جانا، ولایت علی کے خلاف جانا. یہ نہیں ہے،
یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ایسے کتنے بے وقوف آئیں گے، ٹرول کریں گے اور بے وقوف بیانات کریں گے. بس یہ سمجھانے کے لیے تھا. آپ سمجھ لیں، اگر کچھ بات لگی ہوگی آپ کے دل پر تو اس سے کوئی آپ بیزار نہ ہو. اس کو دل سے سوچ کر، اپنے دماغ سے سوچ کر یہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ بھی مولائی ہو جائیں گے، فسادی نہیں ہوں گے. اور یہ جو ٹرول کر رہا پھرتا ہے وہ حجام وارثی، حجام بے وارثی، حجاموں کا وارث ہے وہ، حجام بے وارثی جو ہے. اور جو اس کے چھیلے چپاٹے جو ہیں یہ دنیا میں دکھاتے پھرتے ہیں، ان کو بھی یہ کر لیں کہ تم لوگ اصل میں میرے خلاف نہیں، تم اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کے خلاف ہی کام کر رہے ہو. اور جو کام کرتا ہے یاد رکھ لیں، نہ اس دنیا میں نجات ہے نہ اس دنیا میں نجات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.